سوال یہ تھا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ۔ پھر ہم لوگوں کے جو کئی ایسے سنی امام بھی ہیں وہ یہ بولتے ہیں کالا رنگ کفر کا ہے، تو ونعوذ باللہ ایسے مطلب فضول بکواس کرتے ہیں۔ جی تو ہمیں جو یہ حدیثیں ملتی ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا کالے لشکر والے نکلیں گے، ٹھیک ہے، کالے پرچم والے۔ امام مہدی کا جو ہے سعودی عرب میں خانہ کعبہ کے پاس ظہور ہوگا تو ان کی حکومت قائم کریں گے۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ یہ کالا جھنڈے کا کہا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کے تقریباً یہ کالا جھنڈا شیعہ لوگ، تو یہ سب جھوٹی احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب جھوٹی احادیث ہیں، کیونکہ بنی عباس نے سنہ 100 کے بعد انہوں نے تحریک چلائی تھی۔ سنہ 120 میں 120 کے بعد 124 کے بعد ان کی تحریک نے بڑی زور پکڑی تھی، اور 132 میں ان کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ ان کی تحریک کیا تھی کہ وہ بنی امیہ کو انہوں نے شکست دی اور ان کا امپائر ختم ہو گیا، بادشاہت کا سلسلہ بنی امیہ کا ختم ہو گیا، بنی عباس کا سلسلہ شروع ہوا، اور انہوں نے جھوٹی طور پہ مہدویت کا ادعا کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا، حدیث لوگوں میں پھیلا دی تھی کہ مشرق سے سیاہ رنگ کے جھنڈے آئیں گے، مشرق سے۔ تو یہ مشرق سے سیاہ رنگ کے جھنڈے جو ہیں یہ احادیث سب جھوٹی ہیں، یہ بنی عباس کی احادیث ہیں، اور یہ جھنڈے آ گئے، کیونکہ ان کا جھنڈا جو تھا کیا بلیک کلر کا تھا، کالے کلر کا تھا۔ اور یہ ابو مسلم خراسانی جو تھا اس کا ایک غلام تھا، اس نے اپنے غلام کو کہا، وہ ابو مسلم خراسانی ایک کمانڈر تھا، ملٹری کمانڈر تھا اور بہت لائق آدمی تھا۔ اس نے کہا، اس نے دیکھا کہ میرے فوج کا یونیفارم کیسا ہونا چاہیے، کس کلر کا ہونا چاہیے جو زیادہ سے لوگوں کے دل میں ہیبت پیدا کرے۔ اس نے اپنے غلام کو کہا تم سفید پہنو، پھر کہا سبز پہنو، پھر کہا نیلی رنگ پہنو، پھر اس نے کہا کہ تم پیلی رنگ پہنو، اور آخر میں کہا کالا۔ اس نے جب دیکھا کہ کالے رنگ میں زیادہ ہیبت ہے، اگر ایک فوج ایک سپاہی اس کے سارے کپڑا سب بلیک ہے کلر ہے، بلیک کلر ہے، تو اس میں دشمن کے دل میں خوف زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ سب کالا پہنو، اور کالے ان کا کلر ہو گیا کالا۔ تو یہ بنی عباس کا کیا بنا، بنی عباس کا یہ یونیفارم بن گیا کالا۔ تو اس کی وجہ سے ان زمانے میں احادیث ان لوگوں نے پھیلا دی کہ مشرق سے کیا آئیں گے، کالے جھنڈے آئیں گے، ان کی تم نے نصرت کرنی ہے، اور محدثین وغیرہ لوگوں نے ساتھ ملا دیے تھے اس زمانے میں، کیونکہ حدیث کی کتابیں تو تھی نہیں، جو بھی کہہ دیتا کہ بھئی ہم کو ابو ہریرہ سے فلان نے سنا تو بات ختم ہے جی، حدیث بن گئی۔ حدیث ان لوگوں نے بنا دی اور یہ بات پھیلا دی ان لوگوں نے۔ تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ یہ کالے کپڑے والے ہیں یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم والوں کے کپڑے کا رنگ ہے، نہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا کپڑا۔ تو یہ بنی عباس کی اور اسی زمانے سے پھر آخر تک بنی عباس کا جو یونیفارم تھا وہ کالے رنگ کا تھا۔ تو بنی عباس کے جو بادشاہ تھے، ان کے سردار تھے، ان کے شہزادے تھے، تو کیونکہ انہوں نے 500 سال تک حکومت کی، 132 سے لے کر 650 تک انہوں نے حکومت کی، یعنی 500 سال سے زیادہ، ایک بہت طویل عرصے تک بنی عباس نے حکومت کی ہے۔ بعض اوقات یہ زیادہ مقتدر تھے، بعض اوقات ان کے قدرت طاقت کم تھی، ہمیشہ ان کا کلر کیا تھا، بلیک تھا، اور یہی بلیک کلر جو شیعوں میں بھی سرایت کر گئی۔ تو آج کے دور میں جو ہمارے مراجع مجتہدین جو سید ہیں وہ کالا کپڑا، کالے رنگ کا امامہ پہنتے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ ہاشمی ہونے کا، علوی ہونے کا نشانی کیا ہو کالے رنگ کا امامہ۔ یہ کیا ہے، یہ بنی عباس کی سنت، یہ بنی عباس کی لباس ہے، ابھی تک وہ ہمارے مراجع بھی اسی سنت پہ چل رہے ہیں، بلکہ شیعوں میں عام ہے جو سید وہ کالے رنگ کا پہنتا ہے۔ تو یہ کالے رنگ کا جو ہے بنی ہاشم کے لیے یہ علامت ہو، یہ ان کے لیے ایک سمبل ہو، یہ کس نے بنائی، بنی عباس نے بنائی، ٹھیک ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رنگ کے امامے پہنتے تھے، پگڑی پہنتے تھے، بلیک، وائٹ، گرین، مختلف پہنتے، وہ ان کا کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ جی سر بولیں، مزید کوئی سوال ہے؟ اور میرا ایک یہ سوال تھا کہ ہم لوگوں کے جو اذان دی جاتی ہے فجر کی اذان، لیکن جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ہماری تو اذان میں یہ تو نہیں ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ جب ہم لوگوں کے جتنے سنی تو یہ فجر کے ٹائم پہ یہ اذان میں یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ عمر صاحب نے اضافہ کیا، اس کو میں بتاتا ہوں۔ اس عمر صاحب نے ایک دن وہ سو رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ سو رہے تھے تو مؤذن نے آیا ان کو جگانے کے لیے۔ کتاب موطا لے امام مالک ابن انس کی موطا ہے، چاپ دار الفکر ہے، 2014 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 48 اور یہ حدیث نمبر 156۔ مالک نے روایت کیا ہے کہ ایک مؤذن آیا عمر بن الخطاب کے پاس، یؤذنہ لصلاۃ الصبح، اس کو جگانے کے لیے کہا جو بھائی نماز صبح کا، نماز فجر کا وقت ہے۔ فوجدہ نائما،
تو اس نے دیکھا کہ عمر صاحب سو رہے ہیں، تو اس مؤذن نے کہا عمر صاحب کو جگاتے ہوئے کہ خلیفہ صاحب سو رہے ہیں، بادشاہ سلامت سو رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم. اس نے نصیحت کے طور پر بادشاہ کو، نماز نیند سے بہتر ہے. فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَن يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ. تو اس وقت عمر نے اس کو حکم دے دیا کہ اس کے بعد تم نے اذان میں اس فقرے کو شامل کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اصل جو ہے عمر صاحب ہے. اوکے جی جی. لیکن ہم لوگوں کے اگر یہی سین ہے تو یہ سنی جو ہمارے امام ہے تو اس چیز کو یہ کیوں نہیں مانتے؟ جب اسلام میں جب اللہ پاک نے جب دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو وہ عمر کی مخالفت نہیں کرتے نا، عمر کی مخالفت نہیں کرتے، جو ہو گیا بس ختم. شیعوں کا اب شیعوں کے ضد میں انہوں نے وہ رکھنا ہے نا خیر من النوم. وہ کہیں گے کہ یہ عمر کا کام ہے بھئی، وہ اعتراف کرنا پڑے گا، پھر لوگ شیعہ ہو جائیں گے نا. تو بہتر یہ کہ اس کو چھپاتے رہو، بتاؤ نہیں اسی طریقے جو ہو گیا بس اسی پہ چلتے رہو. جی. اور یہ سوال تھا کہ تراویح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی نا تراویح کو، لیکن یہ جو ہمارے سنی ہیں یہ مسجد میں پڑھتے ہیں. میں اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہوں، کیونکہ جب یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں بہت تیز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ہے حدیثوں میں کہ قرآن پاک جب بھی پڑھو آرام سے اس کو سمجھ کے طریقے سے پڑھو. بے شک آپ اگر عبادت کرنی ہے مولوی کو چھوڑو جی، مولوی کا دین ہی غلط ہے نا، مولوی کا تو ہر چیز غلط ہے. مولوی کون سے اللہ کے راستے پہ ہوتے ہیں بھائی، مولوی کو گولی مار. جی. جب بھی ہم لوگ تقریباً کبھی بھی کسی اپنے میں خود بھی سنی ہو، اگر کبھی دوستوں یاروں میں بیٹھے ہو بات کریں، میں اہل بیت کی جب بھی بات کرتا ہوں تو وہ سیدھا صحابہ کے اوپر لے آتے ہیں اور ادھر لڑائی ہوتی ہے، یہ لوگ چلے جاتے ہیں. مجھے بولتے ہیں تم شیعہ ہوگے، میں نے بولا میں خوشی سے قبول کروں گا، اگر اہل بیت سے محبت ہے تو مجھے شیعہ بولتے ہوں، میں خوشی سے کروں. چلیں بھائی پٹھان بھائی، آپ مجھے پٹھان لگتے ہو، پنجابی نہیں لگتے. سیدھی سی ایک آخری سوال یہ بھائی ارسلان بھائی اس کو لیتے ہیں. ارسلان بھائی آپ بتاؤ.